ہوئی ہیں ڈاکٹر حمید اللہ نے امام حضرت ابو ہریرہ کے ایک شاگرد تھے حمام بن منبہ، جن کو انہوں نے کچھ حدیث املا کروائی، اس کے 5 مخطوطے دنیا کی مختلف لائبریریوں سے ملے اور ان کو ایڈٹ کر کے انہوں نے نہ صرف شائع کیا بلکہ بتایا کہ یہ مسند احمد بن حنبل میں یہ صحیفہ اسی طرح ریپیٹ ہوا ہے، بخاری میں، ترمذی میں، مسلم میں، فلاں کتابوں میں یہ احادیث اسی طرح آئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پچھلے 200 سال کا جو گیپ ہے، 250 سال کا، یہ تو پورا ہو گیا کہ ابو ہریرہ کے براہ راست شاگرد یہ کر رہے ہیں۔ ابھی اس سے بھی اگلی بات یہ ہوئی کہ یہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر لکھا کرتے تھے، ان کا وہ صحیفہ تیار ہے، 10,000 سے زائد احادیث انہوں نے روایت کی ہے، وہ صحیفہ ان کے پاس تھا۔ ہم یہاں جو مشکات شریف میں عن عامر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی جو سند سے روایت کرتے ہیں، یہ وہی عبداللہ بن عامر بن عاص کے پوتے ہیں، ان کے پاس وہی دادا کی کتاب تھی اور اسی سے روایت کرتے تھے۔ ہم تو اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ لکھی ہوئی کتاب پڑھتے تھے لہذا اس کا اعتبار نہیں ہے، لیکن مغرب یہ کہتا ہے کہ لکھا ہوا تو تھا کچھ نہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں ملا دی، اس بات پر کوئی اعتبار نہیں کرتا کہ فلاں کا حافظہ ایسا تھا اور فلاں کا حافظہ ایسا تھا، کہ جی لکھی ہوئی کوئی چیز دستاویز تو کوئی تھی نہیں، لیکن وہی کتاب، وہی صحیفہ عامر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، وہی صحیفہ وہ حضرت معمر کا صحیفہ کتاب الجامع کے نام سے چھپ کر آیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر لکھی ہوئی تھی وہ چھپی ہوئی آ گئی۔ مصنف عبد الرزاق چھپ کر آ گئی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ چھپ کر آ گئی ہے، بے شمار یعنی بخاری سے پہلے کی کتابیں، ان کتابوں سے پہلے کی لگ بھگ 1 درجن کتابیں چھپ کر آ گئی ہیں، جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ شجرہ نسب جو ہے ان کتابوں کا پیچھے چلائے تو یوں چلتا ہے اور یہ حدیث فلاں گوت کی ہے یا فلاں نسل کی اور فلاں راوی اور فلاں صحابی سے فلاں سے۔ گویا وہ جو اعتراض تھا وہ اعتراض اب حبام منصورہ ہو گیا کہ ان کے پاس مسئلہ لکھا ہوا نہیں تھا، اگرچہ ابھی تک اس پر کام کرنے کی بہت بڑی گنجائش موجود ہے، اور میں اپنی یونیورسٹی میں کئی لوگوں سے اس طرح کا کام مختلف کتابوں میں کروا بھی رہا ہوں کہ ہم ایک کتاب کو لے کر پیچھے چلیں اور دیکھیں کہ یہ روایت ہمیں لکھی ہوئی کہاں کہاں دستیاب ہے، یہ نہیں کہ انہی کتابوں میں کہاں ہے، جو ان سے پہلے 1 صدی 1.5 صدی 2 صدی پہلے جو کتابیں لکھی گئی تھی ان میں کہاں جو کہ اب مخطوطے چھپ۔ لیکن اب جس دور میں ہم داخل ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، اس میں اعتراضات بالکل اور طریقے ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنے لوگوں کو تیار نہیں کرتے۔ اب اعتراضات یہ ہیں کہ انہی کتابوں کا جب داخلی مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سے اشکالات ہیں۔ مثلا آپ یہ بات تو بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری ہے، اگرچہ میں اس میں نقطہ نظر بالکل یہ رکھتا ہوں کہ یہ بات امام حاکم نے اپنی مستدرک کو اول درجہ دینے کے لیے سب سے پہلے یہ جملہ کہا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اور بعد میں انہوں نے ہم اسی کو آگے لے کر چلے، لیکن ہمارے دور میں جو سوالات سامنے آتے ہیں ان کا ہمارے ان طلبہ کو، اس نسل کو ان کے جوابات دینے ہیں۔ دو تین باتیں میں ذکر کر کے ختم کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ مولانا کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس مغرب تک اچھا جی
مولانا کا تذکرہ تو میں نے بہت دفعہ سنا. ان کے شاید بھتیجے ہیں، بھائی ہیں، ڈاکٹر ضیاء الحق ریاض یونیورسٹی میں ہم اکٹھے ہوتے تھے، اس لیے وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں. ان سے بہت تذکرہ سنا. جامع مدنیہ میں حضرت سنا بہت عرصہ رہے. کبھی کبھی ہم جامع مدنیہ جایا کرتے تھے، کیونکہ میں لاہور بہت رہا تو حضرت مفتی محمود صاحب وہاں تشریف لاتے اور مولانا زاہد الراشدی بھی ان کے ساتھ تشریف فرما ہوتے. تو کبھی کبھی مجھے یاد بھی آتا ہے کہ اس طرح کے لوگ اب پیدا ہونے بند ہو گئے. مفتی محمود صاحب جامع مدنیہ میں تشریف لاتے اور وہاں کئی دفعہ ایسا ہوا، بلکہ ایک آدھ دفعہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا کہ جی چلو برکت کے لیے کہ بچوں کے لیے جو دال جس کے بارے میں مولانا محمد علی جالندری نے ایک دفعہ دیوار پہ لکھا تھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ جالندر کے حصے میں جو دال پکتی ہے اس سے وضو جائز ہے کہ نہیں. اس طرح کی دال اور جلی ہوئی روٹیاں سب بچوں کے ساتھ اسی میلے دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے اور روانہ ہو جاتے اسمبلی کے سیشن. تو حضرت کا وہاں پڑھاتے رہے اور ان کا تذکرہ بہت سالوں سے. بڑی میری سعادت ہے کہ مجھے آج زیارت نصیب ہوئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ داخلی تضادات کی بات اب بہت زیادہ آ گئی ہے کتابوں میں. آپ کو لوگ چونکہ ہر چیز چھپ گئی ہے، نیٹ پر آ گئی ہے، نیٹ پر تلاش کرنا اتنا آسان ہے کہ آپ ایک بٹن دبائیں گے وہ حدیث دنیا میں کہ جس کتاب میں جہاں کہیں ہے وہ آپ کو اس کے سامنے آ جائے گی اور آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کیا کچھ. مثلا خود بخاری میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ اہل علم کو از سر نو دیکھنا ہوگا کہ اس میں کون سی بات کس طرح درست ہوگی. چند ایک باتوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. میرا مقصد یہ نہیں کہ میں بخاری کی پر تنقید کروں، میرا مقصد یہ ہے کہ میں نوجوان علماء کو اس طرف توجہ دلاؤں کہ ان کے کرنے کے آگے بہت سے کام ہیں. مثلا صحیح بخاری میں یہ جو شہد والی حدیث ہے کہ آپ نے شہد اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، اس میں یہ حدیث کئی جگہ آتی ہے. اس میں ایک جگہ آتا ہے کہ شہد حضرت زینب کے ہاں تھا اور وہ دو خواتین جن کا ان تطوبہ میں ذکر ہے وہ عائشہ اور حفصہ تھا. دوسری جگہ آتا ہے کہ شہد حفصہ کے پاس تھا اور وہ خواتین سودا، عائشہ اور صفیہ تھا. واقعہ ایک ہی ہے. اگر ہم وہ جو ایک ٹپیکل تعبیر ہے تعدد واقعات کی وہ اگر کریں تو اس کا بھی براہ راست زد نبوت پر پڑتی ہے کہ نبی ایک ہی طرح کے کام جس سے روکا بھی جا رہا ہے وہ پھر بھی کر رہا ہے. واقعہ ایک ہی ہے، اس لیے اس میں کوئی ایک ہی روایت درست ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بخاری کی روایات میں بھی آپ کو تعارض نظر آئے گا. صحیح بخاری میں آپ کو ملے گا کہ وہ شخص والذی تولا کبرہ یہ کون ہے. ایک جگہ تو حسان بن ثابت کا نام لیا گیا، ایک جگہ عبداللہ بن ابی کا نام آ گیا. کوئی ایک ہی ہوگا. لیکن کچھ اور روایات، مثلا ایک روایت ہے وہ بہت جگہ 6 جگہ آئی ہے جس میں ہے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فاشار. ایک جگہ آتا ہے نحو مسکن عائشہ فقال ها هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشیطان. باقی جگہوں پر یہ ہے فاشار الى المشرق. اب یہ تو آپ جو محدثین ہیں بتائیں گے کہ اس کے پیچھے وہم راوی ہے یا فہم راوی ہے یا نیت راوی ہے. لیکن حضرت عائشہ کے بارے میں تو اور مختلف قسم کی روایات مجھے صحاح میں ہی ملتی ہیں، مجھے اس سے کسی اور چیز کی بو آتی. مثلا سیدہ عائشہ کے بارے میں یہ روایت جو ابن ماجہ میں شاید مسند احمد بن حنبل میں اور بھی کہیں آتی ہے
کہ قرآن کی کچھ آیات لکھی ہوئی رکھی تھی میری چارپائی کے نیچے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور وہاں آیت رجم بھی تھی اور رضاعت کبیر کی آیات بھی تھی، اور بکری آئی اور کھا گئی۔ رضاعت کبیر کے بارے میں روایات کو آپ اکٹھا کریں، آپ بے شک مجھے مسلمان سمجھیں یا نہیں سمجھیں، میرا ایمان ہے کہ عائشہ کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کچھ اور لوگوں نے لابنگ کے طور پر پھیلائی۔ یعنی یہ میں نے آپ کو بطور نمونہ ہلکی پھلکی باتیں بتائی ہیں، اس سے زیادہ سنگین چیزیں بھی ہیں جن کی طرف جب کبھی کوئی اور لوگ اور کوئی کبھی مجھے اور موقع ملے گا، کوئی صاحب اگر میرے پاس پڑھنے آئیں گے تو پھر میں ان کو اور بھی سنگینیاں اور نمکینیاں بتاؤں گا۔ اس طرح تو اس حوالے سے اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو میں نظر انداز کرتا ہوں، لیکن اس سب کسی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک علم جو ابو حنیفہ نے اور حنفیہ نے جس کو ڈیولپ کیا تھا وہ تھا درایت حدیث، درایت حدیث کا علم، اور وہ اتنا زبردست علم کہ آپ کو کرخی کا ایک جملہ بہت لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کل آیت او حدیث یخالف مذہبنا فهو اما معول او منسوخ۔ ہر وہ آیت حدیث جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے وہ یا معول ہے یا منسوخ ہے۔ کہتے ہیں کہ حنفیہ نے اپنے مذہب کو قرآن اور حدیث سے اوپر رکھ دیا، یہ بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ حنفیہ نے ایک علم ڈیولپ کیا جو کلیات کا علم تھا، جو درایت کا علم تھا۔ انہوں نے ساری شریعت کے کلیات کو متعین کیا کہ یہ کلیات ہیں، اس کے بعد اگر آیت یا حدیث کسی جزئی مسئلے کو بیان کرتی ہے تو اس کو پھر اس کلیے کے ساتھ اس کی توفیق، تطبیق، ترجیح یا ترسیخ جو بھی روایت ہے اس کے مطابق وہ بات بنے گی۔ ورنہ یہ کہ آج کے دور میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مستشرقین کے ہمارے ملک میں جو ان کی اولاد پھیلی ہوئی ہے اور جو ہر جگہ بڑے بڑے فکری فتنے آ رہے ہیں ان کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ درایت حدیث کی وہ فکر جو امام ابو حنیفہ سے آگے چلی تھی اور جو حنفیہ کا امتیاز ہے اس کو آگے لے کر چلے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ نہیں کہ حدیث کو رد کیا جائے، بلکہ آخر میں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلا کر بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ 1966 میں نے جامعہ اشرفیہ سے دورہ حدیث کیا، مولانا ادریس کاندلوی اور مولانا رسول خان صاحب سے ہم نے حدیث پڑھی۔ اسی سال ایک دن مفتی شفیع صاحب دارالعلوم کراچی سے تشریف لائے تو بخاری کے پیریڈ میں انہوں نے ہمیں لیکچر دیا۔ اس میں انہوں نے ہمیں یہ کہا، حدیث کے حوالے سے ایک بات انہوں نے کہی، وہ یہ کہ حدیث کا مطالعہ حدیث کے طور پر کرو، کبھی بھی حدیث کو فقہ یا دوسرے